اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ساری بات دل پر ہے، یہ ٹھیک نہ ہو سارے عمر وظیفے پڑھے، نمازیں پڑھے، فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، مبارک زبان سے فرمایا کہ تم کو خبردار کرتا ہوں، انسان کے سینے میں ایک لوتھڑا ہے، دل ہے۔ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ، صحیح ہو جائے سب کچھ صحیح ہو جائے۔ دل صحیح نہیں تھا، باتیں صحیح، بیان صحیح، نیت خوانی لکھنی، رو کے بھی دکھا دینا، شعر کے بھی دکھا، لیکن ان کے درمیان میں معاملہ نہیں بنا۔ باقی فیض سب کو آتا، اس لیے کے بعد لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن لا یجاز تراقیہم، حلق تک ہوگا، اندر نہیں جائے گا۔ رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض آدمی قرآن پڑھتا، قرآن لعنت کرتا اس کو، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سب کو ٹھیک ہو جائے، اس کا ٹھیک کرنا محال ہے۔ کرم کے تقاضے آ جائیں، اس کی نیت صحیح ہو جائے، کہ عمل صحیح نہ ہو، خدا سے اور نبی سے، اور وسیلے کے بغیر نہیں ہوتا، شیخ سے، تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا۔ ایسے ہوتا ہے، کون ہے یہ تو اللہ جانے، لیکن ہوتا ہے، حقیقت ہے۔ آقا نے ان سے بات کی، پوچھا کیا چاہتے ہو، قریب کیا اور بہت سے مسائل حل کیے۔ نیت ٹھیک تھی، تربیت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو خدا کرے اس موقع میں حج میں جو کرم ہوتے ہیں، اس کرم میں یہ بھی آ جائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں سارے مسلمان ٹھیک ہو جائیں اور آقا سے ان کو لگاؤ پیدا ہو جائے، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ میں وہی پسند آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند۔ ہاں بس جی، آپ یہی کہیں کہ جو نبی کریم فرماتے ہیں، آپ سب کو یہی تمنا کریں جو اپنی یہ تمنا کرتے ہیں۔ میں اپنی یہی تمنا کرتا ہوں آپ کا ان سے محبت اور رابطہ اور کرم کا تقاضا آ جائے، کیونکہ لاکھ قربانیاں دیں حقدار نہیں بنتے، لیکن قربانیوں میں جب سچا نکلتا ہے تو ان کو حقدار تو نہیں بنتا، لیکن کرم تقاضا آ جاتا ہے، سچائی تو ہے نا، سچائی کی وجہ سے کرم کے تقاضے آ جاتے ہیں۔ بس یہی کہتے ہیں ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند، لیکن نیت کا ٹھیک ہو نا۔ نیت میں بہت کچھ رکھا ہوا تو پھر کہنے کے تو کہتا ہے، لیکن اس کا دل میں ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ جانتے ہیں لیکن خاموشی اختیار کرتے ہیں، کہتے کچھ نہیں، لیکن محروم تو ہو گیا نا۔ حسن تھوڑا خاموش ہوتا ہوں، اور آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھیں، جانا ہے جائیں، اپنی نیت ٹھیک کریں۔ اگر نیت ٹھیک ہوگی، کیا فقیرہ دعا کر، اس نے کہا جیسی نیت ویسی مراد ہے۔ فقیرہ دعا کر یہ ہوتا ہے، تو میں سے دعا کرواؤ نہ کرواؤ، نیت ٹھیک نہیں ہوگی نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بیٹھے ہوں سوچ سمجھ کے کھچڑی پکا کے، نیت جب تک ٹھیک نہیں ہوگی ان کو سب پتہ۔ یہ بھی نہ لکھو مجھے ہم نے نیت ٹھیک کر لی ہے، آپ کو ہم کہتے ہیں پہچاننے کی خبر نہیں، ان کو سب پتہ نیت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا ہم آپ سے آزاد ہیں، آپ میرے سے آزاد ہیں، آپ بیٹھیں آپ کی مرضی، جائیں آپ کی مرضی، اور میں اپنی چائے پیوں گا، کچھ اپنی مرضی سے بولنا ہوگا بولوں گا۔ اب آپ کو میرے سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ ہمارے طریقت میں یہ نہیں ہے پکا بریلی، پکا دیوبندی، یہ پکا عاشق رسول بنے، جو بن نہیں سکتا۔ نیت تو کر سکتا ہے نا، نیت کر لے، لیکن سچی کر لے، سبب خود بن جائے گا۔ نیت المومن خیر من عملہ،
ایمان والے کی نیت، نبی جی کہتے ہیں کہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اگر نیت میں سچائی نہیں ہے، 20 22 سال لگے رہے، کچھ نہیں نصیب ہوا. ظاہری فیض ہے، پھر اس کو وہ حقیقت دیتے ہیں، جھوٹے منحوس، اتنے ظالم ہیں. پھر میں نے وضاحت کی دوسری، تو پھر چپ ہو گئے. چلاکیاں کرتے ہیں، ہم کو رونا آ جاتا ہے، ہم کو ایسے، تو سب کو ہوتا. عورتیں نہیں روتی ہیں، سارے ہی روتے ہیں. اب نیت اندر کیا ہے خدا جاتا ہے. ایک آیا بڑا رو رہا تھا، میں نے کہا اس کا پوچھو، ہم اس کی مدد نہیں کی، گنہگار نہ ہو جائے. تو بعد میں پتہ لگا وہ ادھر نہیں رو رہا تھا خدا نبی شیخ کے معاملے میں، وہ بیوی کی رو رہا تھا. بیوی اس کی بن نہیں رہی تھی، تو وہ بیوی کو رو رہا تھا بیٹھا. اب بتاؤ. تو بڑی مشکل سے پتہ چلا اس کا. میں نے یار دیکھو، ہم اس کے لیے گھبرا گئے، بیچارہ اتنا اللہ والا آ گیا رو رہا ہے، اس کی تو دعا لینی چاہیے. میں نے کہا اس کی کیا دعا لے، اس کی پتہ نہیں چلتا. ایسے ہوتا ہے. میں کسی کو دیکھا تو میں نے کہا کوئی اچھا ہوگا، پھر میں اس کو شک آ گیا، بیٹھا ہوا ہے، یہ آج کی بات، اس کا نام نہیں لیتا ہوں، ایسے دعا مانگتا. پھر سے پڑھتا. میں نے کہا بھائی میرا عقیدہ نہیں تیرے پر بنے گا. ایسے ہیں. میں نے کہا تمہیں مرنا رونا ہے، کوئی سے گناہ ہوا، کوئی پٹائی تجھے پڑی ہوئی، مصیبت پڑی، تو گھر میں جا کے رو. تو ہمارے سامنے کیوں رو کے بتاتا ہے، شکل بنا کے بتاتا ہے. تو ایسے بھی آ جاتے ہیں. لیکن کچھ اصلاح کرو، ہو جاتی ہے. میں تھوڑی اصلاح کی، دیکھا اس نے برا نہیں منایا، تو پھر آگے بھی اس کی اصلاح کرتا رہوں گا. یہ تم کو سنایا تھا، تم کو بھی اثر ہوگا کچھ. اب جانا ہے، بیٹھنا ہے، آپ کی مرضی. میں تھک گیا ہوں تھوڑا. اب شیخ ویخ بن کے میں نے دکھا دیا، آپ کو دکھا دیا نا. اب تم بھی بنو شیخ جا کے، میرا پیچھا چھوڑ دو. ہاں ہاں، شیخ ایسے بولتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے، پھر ایسے کرتا ہے. اور کہیں تمہیں 100 کا 1 سال کا پھینٹی پڑ گئی، میرا نہیں، تم خود ہی بنے ہو. یہ بننا آسان نہیں ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں میرا، اب میں زیادہ نہیں یہی کہتا ہوں، یا کوئی صداقت ہے، یا مجھے آتا ہے چلانا کہاں کو، میرا چکر چل گیا ہے. دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، جی شیخ صاحب السلام علیکم، تمہارے پاس کوئی آتا ہے؟ قسمت ہے، تک ہے، یا کچھ ہے. جس کو جن میں چمڑ جا کہتا ہے 3 دن میں نکل جائے، اس کو گھبراہ پڑ جاتا ہے. اس کا جن نکل جاتا ہے، اس کی تو جان چھوٹ گئی. اور جس نے دھوکہ کیا وہ جن اور چمڑ جاتا ہے اس کو. اگر آپ حکومت کے تابع ہیں، حکومت کے تابع ہیں اور سچائی ہے، تم پولیس والے ہو، تمہارا حکم چلے گا. سچے ہو، تمہارا حکم چلے گا. چلے گا نہیں چلے گا؟ کہ حکومت سے رابطہ ہے، چلے گا. رابطہ نہیں، پھر نہیں چلے گا. اور جس کا رابطہ ہو گیا، اس کا حکم چلتا ہے. اتنا میرے خیال سے زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا. پھر سمجھ جاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تمہارے متعلق کہہ رہا ہوں، اس کے متعلق کہہ رہا ہوں، اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، کس کے متعلق کہہ رہا ہوں. اللہ جانے، اللہ جانے. بسم اللہ الرحمن. جاؤ بھائی جاؤ، بیٹھنا ہے بیٹھو، جاؤ جاؤ، تمہاری مرضی ہے. میں نے شیخ بننا تھا، اپنا بن کے اپنا کام پورا کر لیا. اب دیکھو کون لاکھ لائے گا، 10 لاکھ لائے گا، کیا لائے گا. کس کا کوئی بیماری مصیبت پڑتی آتا ہے، پھر اس کو کہیں گے ایسے کر ایسے کر، اتنے ادھر نکال، ادھر اتنے نکال، پھر تیری جائے گی، نہیں تو تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر سوچے گا کروں نہ کروں، پھر پوچھے گا. کوئی ملے کہ بھائی ہم نے ایسے کیا، ہمارا تو ٹھیک ہو گیا. اس سے تصدیق کر کے پھر تھوڑا تھوڑا چلائے گا. کیونکہ یہ باتیں مجھے روز کرنی پڑتی ہیں نئے طریقے سے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ روز نئے لوگ آتے ہیں تاکہ ان کو کچھ تشویش دور ہو جائے. ایسے ہے یہاں، ایک ہی نہیں آتے ہیں. ایک ہی آتے، ایک دن کہنا کافی ہے، روز روز کیوں کہوں. تو کہنا پڑتا ہے، نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں، دور دور سے بھی آ جاتے ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں.
بہرحال جس کی نیت سچی ہے اللہ جانتا ہے اس کو، ادھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ہو جاتے ہیں۔ کبھی آنکھ ایسے نہیں لگتی، نکلی آنکھ ایسے لگ جائے، کبھی ایسے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم نے نکلی آنکھ کھڑے ہو کے ایسے لگا دی، دوسری سے خوبصورت نظر آتے تھے۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا آپ جب بادل دعا کریں چل برسے جب جائے روک لیں، لیکن نبی کریم جب چاہتے تھے جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک، جب ان کا دخل ہو جاتا ہے برابر، اور ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا، لیکن جب آپ خود ہی اس طرف نہ جائیں تو یہ آپ کی طرف ہے، تو ہم آپ کو راستہ بتا دیتے ہیں اور بتا دیا ہے۔ سچائی سے کام لیں، آپ کے کام بنیں گے، مشکلیں حل ہوں گی، ناممکن کام بھی ہو جائیں گے، آپ کا یقین خود ہی بن جائے گا، باتوں سے تو نہیں بنے گا نا۔ اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے دوائی کھاؤ، پرہیز کرو، آپ دوائی بھی پوری نہیں کرتے، پرہیز بھی پوری نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں مجھے بیماری نے تکلیف دی ہے، مجھے تکلیف ہے، آپ کی شکایت صحیح نہیں ہے۔ آپ پرہیز پوری کریں، دوائی پوری کھائیں، اس کی مدت پوری کریں، پھر آپ کو اگر فرق نہ پڑے آپ کو شکایت کا حق ہے، اس سے پہلے حق نہیں ہے۔ تو میں اتنی باتیں کافی ہیں، زیادہ میں کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں چائے پیوں، میں چاہتا ہوں چائے پیوں۔ میرا نیت ادھر ہے نا، میں پھر تم سے کیا بات کروں، باتوں کا نیت میں چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے، بتاؤ۔ اب ادھر بھی جا رہا ہوں ادھر بھی جا رہا ہوں، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ چلو بسم اللہ اللہ۔ اللہ اب نہیں ہوتا، اوپر سے بجلی گرتی ہے دھماکہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا، اللہ نہیں ہوتا، اوپر سے آتی نا کرنٹ، اللہ دکھائی پہلے کی طرح ہے نہیں، یہ ایسے ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوا، تم کرو نہیں ہوگا، تم سے میں کروں نہیں ہوتا، یہ ادھر سے ایسے معاملہ، بڑے کرم کے معاملہ۔ میں نے ایک ترتیب بنائی ہے، اگر وہ چلتی رہی جب تک سانس ہے، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، کہ جس وقت مجھے طبیعت ٹھیک ہو میں آ جایا کروں گا۔ اب یہ بے ترتیبہ کام ہے، اس وجہ سے اس کی عذر ہے کہ مجھے کچھ بیمار بھی رہتا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو میں آ نہیں سکتا، لیکن بھائی دور دور سے آتے ہیں، محبت سے بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے یہ ترتیب نکالی ہے کہ جس وقت طبیعت ٹھیک ہو تو انسان آگے آپ سے ملاقات کر لے، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں ایسے بھی ہے نا، جلدی کرتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، آدھی رات کو آ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اس کا توازن خراب ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا، اس کو بیچارہ بوڑھا بہت ہو گیا نا، اس کو ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہو گیا تم کو ہو گیا، میں مجبور ہوں، بیچ میں سوچیں گا نا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اب ایک محبت مدینے کی ایک یاد تازہ کرتا ہے انسان، ایک محبت ہوتی ہے، میں کیا مدینے سے ایک آیا، مدینے کی آواز سنا، بھائی دوسرے جو نہیں سمجھتے ہیں اس کو توازن بالکل بگڑ گیا ہے، آدھی رات کو اذانیں دلواتا ہے، اب میں کہتے ہیں جیسے خدا موت سے آدمی نہیں بچ سکتا، لوگوں کی زبان سے بھی نہیں بچ سکتا، تو یہ کوشش نہ کرے لوگوں کو راضی کرے، تو یہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ اور عربی میں مثال ہے، من راقب الناس ما تہمن، جو لوگوں کو خیال کرتے ہیں کوئی بات نہ کر دے، یار کوئی ایسے بول دے گا، احتیاط کرنی چاہیے، وہ غم سے ہی مرتا ہے۔ تم اپنی نیت صحیح رکھو، لوگوں کو چھوڑ دو۔ ایک نبی نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے تکلیف ہے لوگوں کی باتوں سے، تو خدا نے کہا کہ یہ لوگ خدا کو نہیں چھوڑتے، 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، خدا کا بیٹا بنایا تو تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ عادت ہے لوگوں کی،
لیکن کچھ نہ کچھ صفائی پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان کو زیادہ سوچنا نہ پڑے. اب وہ کہے گا یار اس نے عقل کی بات کی، توازن صحیح ہے نا، ہم بول کے صحیح ہے. اب گھر میں جا کر نہیں سوچے گا یہ اس نے عقل کی بات کی. ہاں تو مجبوریاں ہوتی ہیں، تو تھوڑا بہت میں بیچ میں بتا دیتا ہوں کہ کچھ مجبوریاں ہیں اس وقت آ گئے. اور مدینے کی محبت میں مدینے والے کی لڑکا آیا تھا، ہم نے کہا ہمارے رشتے داروں میں سے، وہ اذان سنی، کیا ہو گیا؟ اب پوری بات کا پتہ نہیں ہے، ادھوری بات ایک دم جا کے بولنا شروع کر دیا. اس کا تو توازن ٹھیک نہیں ہے، آدھی راتوں کو اذانیں دلواتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. بتاؤ، تو کچھ بتا دیا ہے تو میرا توازن ٹھیک ہے. بھائی جو نئے آئے ہیں، آئی ایم سوری پلیز، یا آئی ایم سوری پلیز نہیں کہتا ہوں، مجھے کیا درد آئی ایم سوری پلیز نہیں ہے، جاؤ. نہیں. اچھا بھائی بہت بیٹھنا ہو گیا، خوشی بھی ہو گئی. ہمارے تمہاری اصل عید قائم ہے انشاءاللہ. باقی یہ عیدیں نعمتیں آتی جاتی ہیں، جو عید ہماری تمہاری قائم ہے خدا رسول کی محبت میں. کیونکہ نبی کریم نے قرآن نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی زیادہ زبردست محبت خدا سے ہوتی ہے. اور نبی جی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ خدا کے بعد میری محبت کا غلبہ ہو. تو نیت تو ہم کرتے ہیں، کرواتے بھی رہتے ہیں. خدا کرے خدا اور نبی کی دونوں محبتیں ہم کو آپ کو نصیب ہو جائیں. اور آئی لو یو کے ساتھ جو چل رہا ہے چلتا رہے گا، وہاں بھی چلے گا. آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں.